ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن لاہور اسٹوڈیو سے اور وائی کیو ٹی وی سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ اصلاح معاشرہ ہمارا یہ پروگرام ہے، یہ سیگمنٹ ہے، اور روز کی طرح آج بھی انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی اہم ٹاپک پر اصلاح معاشرہ کے تناظر میں بات کریں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ایک ون لائنر احادیث جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ کسی پروگرام میں یقیناً آپ نے علماء سے سنی بھی ہے، اور یہ عمومی طور پر ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہوتا ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا۔ اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے، اصلاح احوال سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم انفرادی طور پر اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں گے اور ان امور سے بچیں گے جو معلم انسانیت نے تعلیم فرمائے ہیں، تو یقیناً اس سے نہ صرف ہماری اپنی اصلاح ہوگی بلکہ معاشرہ بھی اس سے بہتر ہوگا۔ آپ نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یعنی ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جو آخری جہاں پر یہ بات ختم ہو رہی ہے حدیث مبارکہ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَحَسَّسُوا، دوسروں کی عیب جوئی سے اجتناب کرو۔ پھر فرمایا کہ دوسروں کی ٹو اور جاسوسی نہ کیا کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کیا کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کیا کرو، اور نہ ہی باہم بغض رکھا کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت محبت رکھنے والے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یعنی اللہ کے بندے بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان رذائل اخلاق کو اپنے مزاج سے دور کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، اور بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کی جتنی بھی روٹس ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں آج کے ہمارے اس موضوع کے ساتھ، اور موضوع ہے علم۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ آپ کو علم شعور بھی دیتا ہے، معاشرے میں رہنے کا، جینے کا قرینہ بھی سکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے یہ بھی آپ کو علم کا شعور ہی عطا کرتا ہے۔ اور اس پہ آج ہم اس کی اہمیت پہ بات کریں گے، معاشرے میں اس کی کتنی ضرورت ہے، اور اصلاح معاشرہ کے تناظر میں ہم علم کو کہاں پر اس کی ویٹیج جو ہے وہ کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہمیں 2 دن کے وقفے کے بعد جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار۔ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت آپ، اور آپ کی غیر موجودگی کو ہم بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جناب پروفیسر محمد تیمور فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور مفتی غلام یاسین نظامی صاحب ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً موجود ہوتے ہیں رہنمائی کے لیے، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ اور ڈسکا سے ہمارے بہت ہی ممتاز، محترم اور خوشگلو ثنا خان امیر الدین توقیر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں اور یک آواز ہو کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے۔ اس میں نبی نے دہر کے گلشن سجا دیے، اس میں نبی نے دہر کے گلشن سجا دیے، اس میں نبی نے دہر کے گلشن سجا دیے، ذرے میرے حضور نے، ذرے میرے حضور نے
تارے بنا دیے ذرے میرے حضور نے تارے بنا دیے پردائے شب میں جب گئے وہ لامکان پر پردائے شب میں جب گئے وہ لامکان پر پردے خدا کی ذات نے پردے خدا کی ذات نے سارے اٹھا دیے ذرے میرے حضور نے تارے بنا دیے سجدے میں اونٹ گر پڑا ان کے حضور میں سجدے میں اونٹ گر پڑا ان کے حضور میں شیروں نے سر تھے نام پہ شیروں نے سر تھے نام پہ ان کے جھکا دیے ذرے میرے حضور نے تارے بنا دیے کچھ بھی رہا نہ یاد جب طیبہ کی آئی یاد کچھ بھی رہا نہ یاد جب طیبہ کی آئی یاد طیبہ کے غم نے غم میرے طیبہ کے غم نے غم میرے سب بھلا دیے ذرے میرے حضور نے تارے بنا دیے سائم ستارے ہنس پڑے ہر پھول کھل اٹھا سائم ستارے ہنس پڑے ہر پھول کھل اٹھا سارے رسولوں کے نبی سارے رسولوں کے نبی جب مسکرا دیے ذرے میرے حضور نے تارے بنا دیے سبحان اللہ سلامت رہیں جناب ماشاءاللہ سائم چشتی صاحب کا کلام تھا اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور گفتگو کا مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں علم کی ضرورت اور اہمیت اس پر ارشاد فرمائیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر انسان کی جو فضیلت فرشتوں پر ہے جی اس کا سبب علم ہے سبحان اللہ اس کے پیچھے پورا بنیاد آدم جو ہے علیہ وہ انسانیت کے شرف انسانیت علم ہے اور اسلام نے قرآن مجید فرقان حمید پہلی وحی اور وہ جو سفر انقلاب کا تربیت کا معاشرے میں تبدیلی کا اصلاح کا شروع ہوا ہے اس کا آغاز بھی علم اور لکھنے سے کیا اللہ اکبر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اس میں علم اور ذرائع علم دونوں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا قوموں کے عروج و زوال کو دیکھیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر تو قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات سبحان اللہ کہ ایمان والوں کے لیے اور علم والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو درجات کی بلندی رکھی ہے اس کا سبب علم اور ریسرچ ہے یہ میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں نا یہ اس کے پیچھے پوری ایک اسپرٹ ہے جب علم کی بات کر رہے ہیں تو علم سے مراد ریسرچ ہے ریسرچ سے مراد قرآن و سنت کے موجود علم کی روشنی میں قرآن و سنت کے موجود علم کی روشنی میں ہر زمانے کے اطوار اقدار حالات احوال کو دیکھتے ہوئے اس کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے علم کے زور پر
آگے بڑھنا صحیح۔ اور اکرام انسانیت کے اسباب کو آگے مہیا کرنا۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ احادیث کے گلدستے کی طرف آئیں تو علم کی اہمیت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ شریف حدیث، فرض قرار دیا ہے۔ البتہ یہ فرضیت ہر انسان کے عمر، احوال اور اس کا جو سرکمٹانسز سینیریو ہے اس کے مطابق اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں، اور میں یہاں ہمیشہ کہتا ہوں علماء سے مراد وہ علم جو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن و سنت بنیاد وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ جس زمانے میں موجود ہیں صحیح، اس کے حوال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تربیت اور ان کے اصلاح کا سامان پیدا کرتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس علم کے فروغ کے لیے اس کے ثواب الگ ارشاد فرمائے نا، سمجھ آ گئی کہ تدارس العلم ساعۃ خیر من احیائها، پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک سیکنڈ خرچ کر دینا، ایک لمحہ خرچ کر دینا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آگے چلیں کہ اس کے لیے جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، جو ثواب کا سلسلہ ہے، جو صدقہ جاریہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پہلو پیش نظر علم کا ضرور رہنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے فروغ کے لیے اور علم کو بڑھانے کے لیے، اگر ہم غزوہ بدر کے قیدیوں کے فدیے کی بات کریں ٹھیک، تو وہاں پر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی رہائی کے لیے جہاں مال، درہم، دینار، دشمنوں کو علم کی بنیاد علم کی بنیاد پہ، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان علم سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کی پہچان علم سے ہے اور اس کا وقار علم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بہت اہم موضوع ہے ناظرین اکرام، علم پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اور وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جب علم سے دوری ہوتی ہے جس معاشرے کی، جہالت جس معاشرے میں ہوتی ہے، تو اس سے بحیثیت مجموعی اس پورے ماحول پر اور معاشرے پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج علم ہمارا موضوع ہے اور یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے، جس پر ہم نے پہلے حصے میں بات کی۔ پروفیسر محمد تیمور فاروقی صاحب، بے علم معاشرے کے یا بے علم لوگوں کے، انسانوں کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، دراصل یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہمیت رکھنے والا سوال ہے اور اس کا تعلق دور حاضر کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک، دراصل جہالت اور علم یہ دو ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، نقیض ہیں، تضاد ہیں ایک دوسرے کا۔ جس معاشرے کے اندر جہالت ہوتی ہے وہ علم سے دور ہوتا ہے، اور جہاں پر علم کی دولت آتی ہے وہ جہالت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جہالت کا اگر ہم معنی دیکھیں تو کسی چیز سے لا علم ہونا یا کسی چیز کا غلط علم ہونا، یہ جہالت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مبین وہ دین ہے کہ جس کا آغاز ہی، جس پر جو وحی ہے اس کا نزول ہی پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتا ہے، پڑھنے سے ہوتا ہے۔ تو جہاں پر پڑھنا آتا ہے وہاں پر جہالت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو طرح کے آپ نے پوچھے مقاصد، اثرات پوچھے۔ ایک ہیں اس کے اسلامی نقصانات کیا ہوتے ہیں اگر جہالت ہوگی، اور دوسرے اس کے سوشل امپیکٹس کیا بڑھتے ہیں۔ ٹھیک، اسلام کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ اگر شخص کے اندر علم نہیں ہے، جہالت کا پیکر وہ بنا ہوا ہے، تو وہ دین اسلام کے احکامات سے ناشنا ہے۔ وہ اس دین کے اندر گمراہی کا بھی شکار ہو سکتا ہے اپنے کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ وہ اس کے اندر بدعت کا آغاز بھی کر سکتا ہے، اور جب اس طرح سے وہ دینی احکامات سے ناشنا ہوگا تو نہ تو اس کو نماز کا علم ہوگا، نہ زکوٰۃ کا علم ہوگا، نہ وراثت کا علم ہوگا، نہ تجہیز و تکفین کا علم ہوگا، نہ قرآن کی آیات کا علم ہوگا۔ تو جب وہ اس طرح سے جہالت کا مظاہرہ کرے گا تو دراصل وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے مد مقابل اگر ہم دیکھیں جن لوگوں کے اندر علم آتا ہے، ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی سوسائٹی وہ مقروض ہونے سے، قرض کی وجہ سے نہیں ڈوبتی۔ معاشرہ ڈوبتا ہے تو اپنی جہالت اور اپنی فضول اقدار کی وجہ سے ڈوبتا ہے۔
رسول اللہ علیہ السلام کا دور دیکھیں کہ آپ کی آمد سے قبل عرب کا معاشرہ کیسا تھا. کیا ان لوگوں کو اشعار پر دسترت حاصل نہیں تھی؟ کیا علم الانصاب ان کو نہیں پتا تھا؟ لیکن پھر بھی قرآن نے اس دور کے لوگوں کو جاہل کہا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت سے اپنے آپ کو محروم رکھا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے جب اس معاشرے کی تربیت فرمائی تو ایک طرف ہمیں کھڑا ہوا ابو الجہل نظر آتا ہے اور ایک طرف باب العلم بھی نظر آتے ہیں. ابو جہل وہ جو حضور کی در سے دور ہو کے جہالت کا پیکر بن گیا, اور ابو جناب حضرت علی کا مقام یہ تھا کہ رسول معظم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, رہی اس کا دروازہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, اسلام نے خاص طور پہ بطور دین علم کی اہمیت پر بہت زیادہ جب وہ زور دیا ہے, اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے. اور یقیناً اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور علم کے راستے پر نکلنے والے کو جہاد کے راستے پر نکلنے والا درجہ جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے لوگوں کو اعلیٰ اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے. انبیاء اعظام کے بعثت کے مقاصد میں سے اور نبی معظم شفیع مکرم کے بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو علم سے روشناس کروانا ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجئے کہ نبی معظم شفیع مکرم دعاؤں کا باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. قل رب زدنی علما, کثرت کے ساتھ. نہ صرف آپ خود اہتمام فرمایا کرتے تھے بلکہ اپنے نام لواؤں کو اس کی تلقین اور تاکید بھی فرمایا کرتے تھے. قرآن مجید فرقان حمیم میں سب سے زیادہ علم پر زور دیا گیا ہے. کوئی ایسا پارہ نہیں ہے, کوئی ایسا رکوع نہیں ہے کہ جہاں پر اس بات کو نہ بیان کیا گیا ہو. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ تو یہ جو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, یہ در حقیقت ہے علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. صحیح. اب آ جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت پر زور کیوں دیا گیا. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو صاحب علم آدمی ہوگا, جس کے پاس علم ہوگا, وہ ہمیشہ خیر کا پہلو, مثبت سوچ وہ نکالے گا. اور معاشرے کے اندر مثبت سوچ جو ہے یہ سب سے بڑا علم کا فیضان ہے. اگر کسی آدمی کے پاس علم ہے لیکن اس کی سوچ مثبت نہیں ہے تو وہ صاحب علم نہیں ہے. اب دیکھیے, نبی معظم شفیع مکرم کی حیات مبارکہ میں جب کفار کے سارے لوگ, مشرکین کے سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے, تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکہ مکرمہ سے باہر قریش کے بڑے بڑے سردار اور ان کے نام لیوا جو تھے وہ نبی معظم کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے. اب اس میں خیر کا پہلو کیا ہے میرے محبوب؟ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر بھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ خیر کا پہلو ہے, اور جو صاحب علم آدمی ہوتا ہے وہ علم سے ہمیشہ خیر کا پہلو ہی نکالتا ہے. دوسری علم کی جو وجہ فضیلت یہ ہے کہ علم جو ہے نا یہ آدمی کو ہمیشہ پر امید رکھتا ہے. یہ جو علم والا آدمی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ عارضی ہے, ایک وقت آئے گا اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جس طرح کہ سورہ علم نشرہ کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ عارضی ہیں. نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں علم جو ہے یہ آدمی کو پر امید رکھتا ہے. طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا, اس ناروا سلوک کے نتیجے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کا اہتمام کیا. تو یہ پر امید ہے اور یہ علم کی خیرات ہے. اور علم کا تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کو احترام انسانیت سکھاتا ہے. جہاں پر علم ہوگا وہاں پر انسانوں کا احترام جو ہے وہ لازم ہوگا. نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ احترام انسانیت کا درس دیا ہے. وہ ایک شخص ہے مسجد نبوی میں آیا, اس نے مسجد نبوی کے ساتھ جو ناپاکی کی تو اللہ کے صحابہ اکرام دوڑے اس کی جانب. تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تم ٹھہرو, اسے اس بات کا شعور نہیں ہے. تو پھر جب وہ اپنے معاملات سے وہ فارغ ہوا تو اللہ کے پیارے رسول نے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد پھر اس کی رہنمائی فرمائی. اب دیکھیں کتنی بڑی اصلاح والا عمل ہے جو اس علم کے ذریعے ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ مقدس جگہ ہے اور پاک جگہ ہے, یہاں پر یہ والا کام نہیں کرتے. تو یہ اس کی تین بنیادی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے دین نے علم کے حصول پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب, تعلیم اور علم کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے یا علم کا ہونا ہی کافی ہے؟ کیا فرماتے ہیں, تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا کتنا اہم ہے؟
دیکھیں جی پن پوائنٹ پہ جواب تو یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کا ثمر، رزلٹ اور آؤٹ پٹ ہی تو تربیت ہے. ٹھیک. یہ بڑی یعنی اسی کو ہم عمل کہتے ہیں. علم پر عمل، اور عمل میں حسن، یہ تربیت ہے. اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان نبوت اور منصب نبوت کی ذمہ داریاں ذکر کی ہیں وہ 3 ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں 3-4 مقام پر یہ آیت موجود ہے. اس میں یہ جو 3 چیزیں ہیں، وہ آیات ربانی کی تلاوت ہو تو یہ بھی علم ہے، تعلیم کتاب و حکمت ہو تو یہ بھی علم ہے. تو یزکیہم کیا ہے؟ یہ عمل ہے اور یہ تربیت ہے. اور اس عمل اور تربیت کا کمال تزکیہ ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ عمل کرتے ہوئے، اس علم پر عمل کرتے ہوئے، تربیت کے مرحلے میں اپنے آپ کو رکھ کر آگے بڑھاتے ہوئے، اگر تمہاری نیت خالص ہو گئی ہے، صرف اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، اللہ سے رضا لینا مقصود ہے، تو وہ تزکیہ اور طہارت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا، یہ تربیت ہے کیا؟ اس کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں، اس کو سادے لفظوں میں سمجھیں کہ اگر کسی جگہ کسی درخت کو، فصل کو اگا دیا جائے، تو اگر اس کے اندر سے جو فالتو گھاس ہے یا اس درخت کی کاٹ چھانٹ اگر نہ کی جائے تو وہ اس کی شکل بھی بھدی رہتی ہے، اس کا قد بھی چھوٹا رہتا ہے، اور وہ دیکھنے میں بھی بھلا نہیں لگتا. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس علم پر عمل کرنے میں انسان کو زندگی گزارنے کے وہ تمام اسالیب اور وہ تمام طریقے سکھا دیے جائیں کہ جس سے اس کی گرومنگ، اس کی پرسنالٹی گرومنگ، اس کی کردار وہ معاشرے میں اس طریقے سے نکھرا ہوا اور ستھرا بن جائے کہ وہ خود اپنے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائے. تو ماں باپ کی یہی ذمہ داری ہے، استاذ کی یہی ذمہ داری ہے، ایک جو مرشد کامل ہے اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے. جو بھی مسئول ہے اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات سر فہرست شامل ہے. تو تربیت کو آپ علم سے کبھی جدا کر ہی نہیں سکتے. اور ہمارے معاشرے کا المیہ اس وقت یہ ہے، اور جو اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے، کتنے ہی علم والے ہیں کہ اگر آپ ان سے ان کی تو لمبی لسٹ ہے ان کے پاس، لیکن جب ان کے عملی زندگی میں، ان کے اخلاق اور تربیت میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے پاس بظاہر ڈگری کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے ماں باپ نے، اس کے اساتذہ نے، اچھی مجلس محفل نے اس کی تربیت اچھی کر دی ہے، تو اپنے اخلاق اور کردار میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈگری ہولڈرز کو پیچھے چھوڑ دے، اور وہ لوگوں کی نظر میں جاہل کہلانے والا تربیت کے بل بوتے پر ان سے آگے نکل جائے. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب، دینی تعلیم جو ہے اس کی اہمیت پر میں چاہتا ہوں کہ اس کے اثرات اوورآل معاشرے پہ کیا ہوتے ہیں، کہ دین کی جو تعلیمات ہیں اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، دراصل ہمارے معاشرے کے اندر نا تھوڑا سا ایک کانفلکٹ بھی پایا جاتا ہے. ہم نے علوم کو تقسیم کر دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں دین اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو زندگی کا کوئی بھی اسپیکٹ ہو تو دین اسلام ہمیں ہر اسپیکٹ اور پہلو میں رہنمائی دیتا ہے. ٹھیک. اب جب ہم اس دور کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ انسان جس طرح کا علم سیکھتا ہے وہی علم اس کی شخصیت کے اندر مرتسم ہوتا ہے، صحیح، اس کے اندر نظر آتا ہے. دین مبین کا علم وہ علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر فرمایا. ایک مشہور و معروف روایت جو ہم سنتے ہیں کہ مسجد میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، 2 حلقے تھے، ایک میں محفل ذکر ہو رہی تھی، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور دوسرے حلقے میں دین پر گفتگو ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے دونوں کی تعریف فرمائی، یہ بھی بہتر ہے اور یہ بھی بہتر ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے اب فیصلہ دینا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دینی حلقے میں جا کر بیٹھ گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی تردید کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس وقت بوقت ضرورت اس کی امپورٹنس بیان کی کہ دین کا سیکھنا کتنا ضروری ہے میری امت کے لیے. اور جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حصول علم کا تعلق، دین کا یہ فرض علم، اس کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ نہیں ہے، خواتین کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ اگر ایک خاتون تعلیم یافتہ ہوگی، علم کے اصول جو ہیں اس سے واقف ہوگی، دین کے اصول سے واقف ہوگی، تو ایک عورت نسلوں کی محافظ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ پھر اپنے بچوں کی تربیت انہی اصولوں پر کرتی ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم
جو دنیاوی تعلیم ہے اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج ہم علم پہ بات کر رہے تھے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے دینی تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دنیاوی جو تعلیم ہے ظاہر ہے اس کی بھی امپورٹنس اور اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ مسلم ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اوورآل سوسائٹی پہ، معاشرے پہ کیا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم جو ہے یہ بنیادی طور پر جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو حدیث پاک بیان کی ہے نا، یہ حدیث پاک جو ہے یہ بھی ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ جی، تعلیم کے مقاصد میں سے کیا ہے کہ آپ کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے بغض نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی صاحب علم و فضل ہوگا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ جو علم والا آدمی ہوگا وہ کبھی بھی اپنی نیکیاں جو ہیں وہ کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالے گا۔ ٹھیک۔ لیکن جو آدمی اتنی تمام چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ والے جو اعمال سیئہ ہیں ان کا مرتکب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے، اور وہ بڑے بڑے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ جبکہ جو برکت والا سودا ہے، نفع والا سودا ہے، وہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکی کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیاوی تعلیم جو ہے یہ بھی اپنی جگہ پر اثر رکھتی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ دینی تعلیم کے تابع ہونی چاہیے۔ صحیح۔ دینی تعلیم سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر دین کے معاملات ہیں، ہماری دینی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ دین کے معاملات کے ساتھ ٹکرانی نہیں چاہیے۔ لیکن جہاں پر ایسا ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی تعلیم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اپنے اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر دنیاوی تعلیم کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنیں۔ آپ کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کا وجود لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو، پھر اسے چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کو پڑھانے والا کوئی نہیں، وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے جو آدمی جس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہے، اگر وہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اس فیلڈ کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی عطا کرے، تو یہ اس کا معاشرے پر امپیکٹ ہوگا، اور یہ دنیاوی تعلیم کے اثرات ہوں گے، اور اس اثر کی وجہ سے اللہ پاک اسے اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کی بدولت بھی اللہ پاک اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک آدمی کو آپ نے امید دی ہے، ایک آدمی کو آپ نے جینے کا سلیقہ سکھایا، ایک آدمی کو آپ نے برسر روزگار کیا ہے، تو یہ کتنی عبادات ہیں کہ جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ذرا میں چاہوں گا کہ اس بات کو سمیٹ لیں کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم جو ہے اپنے آپ کو صرف ایک حصے تک محدود کر لینا، یا دینی تعلیم کے لیے یا دنیاوی تعلیم کے لیے، تو ایک مسلمان کے لیے کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں، دونوں ایجوکیشنز میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ جب ہم دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو لیول ہیں۔ ایک ہیں جو فرض علوم ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، مثال کے طور پر فرائض ہیں، واجبات ہیں، حلال و حرام ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہے، اس کے ایکسپرٹیز ہیں، علماء ہیں، مفتیان اعظام ہیں، اسکالرز ہیں، وہ پھر اس کے لیے پوری اس فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک تو یہ فرق یاد رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے امت کو سارے علماء، مولوی، امام، خطیب تو نہیں نہ چاہیے، امت کو ڈاکٹر بھی چاہیے، امت کو فوجی بھی چاہیے، امت کو آئی ٹی ایکسپرٹیز بھی چاہیے، امت کو انجینئرز بھی چاہیے، امت کو یہ سارے، امت کو پائلٹ بھی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ دوسری طرف جو وہ علم حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی چیزوں کا علم رکھتے ہوں، البتہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق قوم کو، ملت کو اچھا سرو کرنے کے لیے وہ جس لائن، جس فیلڈ اور جس پروفیشن کا بھی وہ انتخاب کر لیتے ہیں، اس کی بنیادی روح جو اسلام سیکھنے کے ساتھ بتائے گا وہ یہ ہے کہ خدمت خلق ہو، ملک اور قوم کی، ملت کی خدمت کا جذبہ ہو، اور انسانیت کی خدمت اس کی بنیاد بنے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مصلی پر کھڑے ہونے والا امام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر کا مستحق ہے اس لائن میں رہنے کی وجہ سے، تو ہمارا وہ فوجی، ہمارا وہ جوان جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے، اس کے لیے بہت بڑی شان۔ بالکل ٹھیک۔ پروفیسر محمد تیمور فاروقی صاحب، آج 15 رمضان المبارک ہے، اور سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنی اپنی حاضری لگوا لیں، اپنے مہمانوں سے بھی کہیں کہ منقبت ہی پیش فرمائیں، تو آپ بھی ان کی
حوالے سے ان کی شان میں ارشاد فرمائیں۔ آج 15 رمضان المبارک اور ولادت باسعادت ہوئی اس دن حضرت امام حسن المجتبیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نواسۂ رسول ہیں، حضرت علی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے ہیں۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گود میں اٹھایا اور اپنی مقدس زبان ان کے منہ میں ڈالی، ان کو شہد جو ہے اپنی زبان سے دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ وارفتگی اور محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن ہر روز سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب حسنین کریمین موجود ہوتے، بالخصوص حضرت امام حسن جب تھے، تو نبی علیہ السلام ان کو کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے اور کندھوں پر اٹھا کر باہر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ حضور اسی طرح باہر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت امام حسن نے رسول اللہ علیہ السلام کی زلفیں کو پکڑا ہوا تھا، آپ کی زلف مبارک کو۔ سبحان تو کسی آتے ہوئے صحابی نے دیکھا اور کہا کہ کیا خوب سواری ہے، تو نبی علیہ السلام نے اسے دیکھ کر کہا کہ سوار بھی تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے، حضرت امام حسن سے، امام حسین سے، سیدہ زینب سے، ان سے جو وارفتگی اور محبت کا عالم تھا، اس سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آپ بھی حضرت جی حاضری، میں آپ کی ذات و برکات کے حوالے سے یہی عرض کروں گا کہ آپ کی عظمت کی اور آپ کے تعارف کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور ان جہتوں میں سے ایک بڑی جہت جو ہے وہ آپ کا علم بھی ہے۔ آپ نے علم کی خیرات جو ہے وہ معاشرے میں تقسیم فرمائی ہے۔ صبح کے وقت آپ قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے، آپ کا حلقہ درس بہت زیادہ وسیع ہوا کرتا تھا، اور علم کے لیے جہاں کہیں بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی، آپ رہنمائی کرنے کے لیے خود وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ اگر آپ کو اپنے حلقے کے اندر بلانا چاہتے تو آپ کبھی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جس طرح کہ نبی معظم شفیع مکرم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اسی طرح آپ کی ذات و برکات بھی علم کا پیغام، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کے دروازوں پر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر ان کو اس بات کا درس دیا کرتے تھے، مجھے اپنے گھر والوں میں سے ایک ایسا فرد ضرور عطا کیجئے کہ جس کی میں رہنمائی کر کے اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، دیکھیں جی، عقیدت و محبت کے نذرانے گجرے جتنے پیش کیے جائیں کم ہیں۔ گلشن نبوت کی پہلی خوشی کا نام حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا تصور فرمائیں، اور خاندان رسالت اور اہل بیت نبوت کے آغاز کی پہلی کڑی کا نام حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک حضور علیہ السلام کی نسل مبارک کی آغاز اور ابتدا حضور علیہ السلام کے بعد مولا علی امام سیدہ کائنات کے بعد اس سلسلے کو آگے چلانے والی دو ہستیوں میں سے بڑی ہستی کا نام حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے حسن کا کیا کہنا اور جس کے علم کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری وارفتگی اس لیے بے قابو ہو جاتی ہے کہ خطہ بر صغیر جس ہستی کے علم، محنت، تبلیغی مساعی اور فیضان سے منور ہے، اس کی کنیت ابو الحسن ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت امام حسن کی اولاد پاک سے ہیں۔ دنیا جنہیں علی بن عثمان ابو الحسن سید داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 8ویں نسل پاک میں جس شہزادے کے علم، فضل، حسن اور جس کی فیضان کا یہ عالم ہے، اوپر چلے جائیے تو پھر ان کے جد امجد کی شان اور ان کے مراتب مقام کا کیا کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا، اور ابھی ہم منقبت انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ امیر الدین توقیر الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں بھی اپنا نذرانہ عقیدت عرض کرتے ہوئے بارگاہ حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ محبت کا پیکر حسن ابن حیدر، محبت کا پیکر حسن ابن حیدر، عقیدت کا محور حسن ابن حیدر، جھلکتا تھا چہرے سے ہر آن جن کے، جھلکتا تھا چہرے سے ہر آن جن کے، جمال پیمبر حسن ابن حیدر، جمال پیمبر حسن ابن حیدر، خوشا پرفتن دور میں بھی ہمیشہ رہے امن خوگر حسن ابن حیدر، کہیں آپ کو سب خلیفہ پنجم اس امت کے رہبر حسن ابن حیدر۔ حسن زمانے نے سیکھی وفا ان کے گھر سے، زمانے نے سیکھی سخا ان کے گھر سے، عطا کا سمندر
حسن ابن حیدر. کوئی جاہو منصب کہاں چھوڑتا ہے, کوئی جاہو منصب کہاں چھوڑتا ہے کتنے قداور حسن ابن حیدر. قیامت میں نانا کے ہمراہ ہوں گے سرے حوض کوثر حسن ابن حیدر. جوانان جنت کے سردار ٹھہرے علی کے دلاور حسن ابن حیدر. خدا اس پہ باب کرم کھولتا ہے کہے جو برابر حسن ابن حیدر. بچایا ہے امت کو فتنہ و خون سے ہوئے یوں اجاگر حسن ابن حیدر. نظر جس کی پڑتی نکلتا زباں سے, نظر جس کی پڑتی نکلتا زباں سے شبیہ پیمبر حسن ابن حیدر. نگاہ کرم سرور خستہ جہاں پر کریں بندہ پرور حسن ابن حیدر. منقبت بسم اللہ عطا فرمائے. جو وقار علی مرتضیٰ ہے, جو وقار علی مرتضیٰ ہے, جو قرار دل مصطفیٰ ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ ہے. پنج تن کے صحن کا اجالا جس کو زہرا نے نازوں سے پالا, پنج تن کے صحن کا اجالا جس کو زہرا نے نازوں سے پالا. دوش احمد پہ جو کھیلتا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ ہے. جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے, جس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے, جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے, جس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے, جس کا نانا حبیب خدا ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ ہے. حسین ابن حیدر کا بھائی جس کی مانگت ہے ساری خدائی, ہے حسین ابن حیدر کا بھائی جس کی مانگت ہے ساری خدائی. نام جس کا دلوں پہ لکھا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے, وہ امام ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.